بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام-o-Alaikum ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ و طالبات، آج کی ویڈیو میں سورۃ-ال-Mominoon میں رکوع نمبر 1 کی آیات 1 سے 4 تک کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ سورۃ-ال-Mominoon کی ابتدائی آیات میں کامیاب مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام Al-Mominoon رکھا گیا ہے۔ سورۃ-ال-Mominoon کی پہلی 10 آیات کی فضیلت۔ اس سورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیابی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے 10ویں آیت تک پڑھا۔ سورۃ-ال-Mominoon آیات 1 تا 4، اس کا ترجمہ و تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے ایمان والے۔ با محاورہ ترجمہ، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الفاظ معنی، قد بے شک یا تحقیق، افلح فلاح پا گئے، المؤمنون ایمان والے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں درج ذیل موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ کامیاب اہل ایمان، فلاح کی نوید۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گئے ہیں، گویا بے ایمان اور کافر ناکام و نامراد ہوں گے۔ حقیقی کامیابی کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، لہٰذا اہل ایمان کو ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ ایمان کا مفہوم، اہل ایمان کی شان اور اہل ایمان کا مقام۔ اب ان ہیڈنگ کی تفصیلات ملاحظہ کیجیے۔ ایمان کا مفہوم۔ ایمان کا معنی ہے مان لینا، یقین کر لینا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے ایمان سے مراد بنیادی اسلامی عقائد کو تسلیم کرنا ہے۔ بنیادی اسلامی عقائد یہ ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب اور آخرت۔ اہل ایمان کی شان۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان کی شان بہت بلند ہے۔ اہل ایمان کو اعمال صالحہ پر ثواب کی نوید سنائی گئی۔ اہل ایمان کا مقام۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ کامیابی کی سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ بروز قیامت اہل ایمان ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اہل ایمان ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ فلاح کا مفہوم۔ فلاح کا معنی ہے کامیابی اور خوشحالی۔ ایسی کامیابی جس کے بعد نقصان کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ کامیابی کا سب سے پہلا سبب 5 بنیادی عقائد پر ایمان لانا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے۔ کامیاب مومنین۔ اس آیت مبارکہ میں کامیاب مومنین کا بیان ہے۔ کامیابی سے مراد ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات اور جنت میں دخول ہے۔ آخرت میں حقیقی کامیابی اور کامرانی کے حقدار مومن و مسلمان ہیں، گویا بے ایمان اور کافر ناکام ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، جو مومن اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ الفاظ معنی، الذین جو لوگ، ہم وہ، صلاتہم ان کی نمازیں، خاشعون عاجزی کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان ہیڈنگ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں: نماز کا مفہوم، نماز کی اہمیت، خشوع کا مفہوم، نماز میں خشوع اور کامیاب مومنین کی علامت۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز کا لغوی معنی دعا، رحمت اور برکت ہے۔ اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد ادا کرنے کو نماز کہتے ہیں۔
نماز جسمانی عبادت ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزانہ 5 بار وقت مقررہ پر سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کی اہمیت۔ نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزانہ 5 بار نماز فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور نماز کا تارک سخت گناہگار ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ خشوع کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری۔ نماز کے دوران دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اعضاء کا ساکن ہونا خشوع کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ اسی طرح ظاہری طور پر نمازی آس پاس دیکھے بغیر سکون سے نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، کیونکہ جو شاخ پھل دار ہوتی ہے وہ خم دار ہوتی ہے۔ نماز میں خشوع۔ نماز میں خشوع کا مطلب ہے عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنا، ایسی عاجزی جو دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو۔ آدمی باادب کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھے بغیر انتہائی انہماک کے ساتھ نماز ادا کرے۔ دنیاوی خیالات اور وساوس سے قطع نظر نماز کے الفاظ، اس کے مفہوم اور جائے نماز پر نظر رکھے۔ نمازی کا یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ کامیابی و کامرانی۔ اس آیت مبارکہ میں کامیاب مومنین کی پہلی علامت بیان کی گئی ہے۔ یہاں اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ناپسندیدہ چیزوں سے نجات پا کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کامیابی و کامرانی کے حقدار صرف اور صرف مسلمان ہیں، کفار و مشرکین نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور جو مومن بیہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ الفاظ معنی، والذین، اور جو لوگ، عن سے، لغو بیہودہ بات، معرضون منہ پھیرنے والے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں کامیاب مومنین کی ایک اور علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ لغو اور بیہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لغو باتوں سے مراد ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی بے معنی اور فضول گفتگو، لا حاصل کلام۔ لغویات سے اجتناب۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، مثلا مذاق مسخری کرنا، بیہودہ اور فحش گفتگو کرنا، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا۔ لہذا ہمیں ان لغویات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور جو مومن زکوٰۃ کے کام کرنے والے ہیں۔ الفاظ معنی، والذین، اور جو لوگ، ہم وہ، للزکاة زکوٰۃ کے، فاعلون کام کرنے والے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں کامیاب مومنین کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے اور زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے حقداروں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب مسلمان پر ہر سال اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی فرضیت کا واضح حکم آیا ہے اور اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے، مالداروں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھنے اور زکوٰۃ حقداروں میں تقسیم کرنے کے جملہ امور کا بیان ہے۔
اسی لیے فرمایا زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیاب مومنین کے اوصاف کو اپنانے اور اپنا مقبول بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔